نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے چند کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی آیت مبارکہ کو موضوع سخن، موضوع کلام، موضوع گفتگو بنایا تھا، اور اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، سند المحدثین حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے ذکر پاک سماعت کیا تھا۔ ان کا ذکر پاک کرنے کا سبب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ماہ شوال کے اندر ان کی ولادت تھی، اور ماہ شوال کی 1 تاریخ کو ہی ان کا وصال تھا۔ تو اس حوالے سے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم نے اپنے ان بزرگوں کا ذکر کیا جن کے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے بسلامت دین ہمارے پاس آج موجود ہے۔ ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے، ان کی ریاضتیں ہیں، جن جد و جہد کی وجہ سے، ریاضتوں کی وجہ سے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث پاک
اور اسلام کا ہر رکن ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ ہم ان کی ان کاوشوں کو سلام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی جناب سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی احسان ہے ان کا ہم پر کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اور صحیح محنت کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک محفوظ کیا۔ آج انہی ہستیوں میں سے ایک اور ہستی ہے، ان کا ہم ذکر کریں گے جن کا وصال شوال میں ہوا ہے اور ان کا شمار بھی محدثین میں ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک آپ نے سنا۔ بارگاہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ مقام کیا تھا؟ حضرت وراق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سین کعبہ میں سو رہا تھا تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخصیت جہاں نبی پاک اپنا قدم رکھ کر اٹھاتے ہیں اسی جگہ پر اپنا قدم رکھتے ہیں، پھر نبی پاک اپنا قدم اٹھاتے ہیں اور دوسرا قدم وہ شخصیت، وہ ہستی جو ان کے پیچھے ہیں وہ وہاں قدم رکھتے ہیں۔ اور جب میں نے غور کیا تو کہتے ہیں حضرت وراق کہتے ہیں، اللہ کے مقبول بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ جب میں نے غور کیا تو دیکھا جو پیچھے نقش پا تلاش کر رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم رکھ رہا ہے، وہ محمد بن اسماعیل امام بخاری ہیں۔ مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا نماز میں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بارگاہ رسالت میں جن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، حضرت داتا علی جوہری نے لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داتا علی جوہری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب ابی شیبہ سے، یہ جو صفا مروہ کی سائی ہے جس طرف، اس طرف جو دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب ابی شیبہ ہے۔ اللہ سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، یہ جو بند دروازے ہیں اللہ اپنے محبوب کی امت پر کھولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آپ کی گود میں ایک جس طرح ایک بچہ اٹھایا ہوتا ہے نا، وہ اٹھایا ہوا نبی پاک سین کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو داتا علی جویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں ابھی میں عرض کرنا چاہتا تھا، سوال کرنا چاہتا تھا، دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ خوش نصیب کون ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات کو جان لیا، فرمایا علی حجویری تم جاننا چاہتے ہو یہ میری گود میں کون ہے؟ یہ تیرا اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ ہمارے وہ علماء ہیں، ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے۔ حضرت
فربری یہ حضرت امام بخاری کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سین کعبہ میں سویا ہوا تھا، تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں سفر کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ حضرت امام بخاری کا آپ نے ذکر پاک سنا ہے۔ حضرت آدم الاویسی کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، آپ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام فربری کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا اور جب صبح ہوئی، دن گزرتے رہے، تو مجھے اطلاع پہنچی کہ حضرت امام بخاری کا وصال ہو گیا ہے۔ اور جب میں نے حساب لگایا، لوگوں سے پوچھا، جس دن میں نے خواب دیکھا تھا اسی دن حضرت امام بخاری کا وصال ہوا تھا۔ بارگاہ رسالت میں، نبی پاک کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ہیکل سمدانی حضرت امام عبد الوہاب شورانی، اہل علم ان کو جانتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 8 ساتھیوں سمیت، میرے ساتھ 7 ساتھی اور تھے، بیداری کی حالت میں، حالت واقعہ میں، سوئے ہوئے نہیں، حالت واقعہ میں، بیداری کی عالم میں 8 ساتھیوں نے ہم مل کر نبی پاک سے حضرت امام بخاری کی الصحیح کو پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی ہے یہ بخاری۔ اور حضرت امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کہ ان 8 شاگردوں میں جو نبی پاک کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ان 8 شاگردوں میں ایک شاگرد وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد حنفی ہے۔ باقی شافعی، مالکی اور حنبلی تھے، ان میں ایک حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا، یعنی حنفی فقہ کا پیروکار تھا وہ۔ یہ وہ حضرت امام بخاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا ذکر پاک آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں سماعت کیا، اور نبی پاک کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ آپ نے چند الفاظ کے اندر آپ نے سماعت کیا۔ یہ جو حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں، سیاستہ جسے ہم کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی، یہ حدیث کی 6 صحیح کتابیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، باقی جو احادیث ہیں وہ، یا باقی جو کتابیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں، ان ائمہ نے، ان جمع کرنے والوں احباب نے، علماء نے، اماموں نے اس انداز میں محنت کی ہے احادیث کے اندر کہ ان کو پوری طرح چھان بین کر کے ایک معیار بنا کے اس کے بعد ان احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات کی تھی کہ حضرت امام بخاری 6 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی، اور 6 لاکھ احادیث میں انہوں نے 7200 کچھ احادیث جو ہیں وہ اپنی صحیح بخاری کے اندر جمع کی تھی۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 6 لاکھ حدیث صحیح نہیں تھی، نہ، ان میں سے انہوں نے چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں، حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، صحیح مسلم، یہ 2 امام ہیں جو پہلے درجے پر ہیں، ان 6 کتابوں میں پہلے درجے پر ہیں۔ ان کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام آتا ہے وہ حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ہیں، صاحب سنن داؤد۔ آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، جنہیں حدیث کی اصطلاح میں صحیحین کہتے ہیں۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں نا، علماء جب بولتے ہیں متفقن علیہ، یا کتابوں کے اندر یا حدیث کی کتابوں کے اندر آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں متفقن علیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر، اس حدیث پاک پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، اس پر دونوں متفق ہیں، یعنی امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی، یہ دونوں اس بات پر متفق ہے، اس حدیث پاک کو دونوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، جنہوں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کو جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کی اقسام ہیں، جیسے امام بخاری کی کتاب ہے، اس کو الجامع بھی کہتے ہیں، الصحیح بھی کہتے ہیں، المختصر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح موجم ہے، کتاب السنن ہے، مستدرک ہے، مسند ہے، جز ہے، رسالہ ہے، اربعین ہے، مستخرج ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں کی اقسام بھی ہیں، حدیث کی اقسام بھی ہیں، اور کتابوں کے نام بھی ہیں۔ یہ فن ہے حدیث کے۔ المختصر، الجامع، یہ مسلم اور بخاری دونوں کو المختصر بھی کہتے ہیں، الجامع بھی کہتے ہیں، الصحیح بھی کہتے ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ مستدرک ہے، کتاب المستدرک ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، مسند عائشہ ہے۔ یہ فن ہیں جو علوم حدیث کے ہیں۔ یہ جو سنن، کتاب السنن ہے، اس فن کے اندر جو اضافہ کرنے والے ہیں، سنن کا نام دینے والے ہیں، سنن کا درجہ رکھنے والے ہیں، ایک نئے فن کا آغاز کرنے والے ہیں، حدیث پاک کے اندر ایک نئی تخلیق کرنے والے ہیں، ایک نئی ایجاد کرنے والے ہیں، وہ ہے کتاب السنن، اور اس کے بانی حضرت امام ابو داؤد سجستانی ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد سجستانی ہیں۔ انہوں نے کتاب السنن یعنی سنن کا نام رکھا ہے، جس طرح امام بخاری نے اپنی کتاب کا الجامع نام رکھا ہے، المختصر نام رکھا ہے، الصحیح نام رکھا ہے، یا کسی نے مستدرک اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، یا کسی نے مسند رکھا ہے۔ یہ سنن کی اصطلاح جو ہے نا، سنن، کتاب السنن، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ابی داؤد، یہ جو سنن کی اصطلاح ہے نا، یہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے یہ اصطلاح وضع کی ہے، اور اس فن کو انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ آپ جب جنگ صفین ہوئی ہے نا، جنگ صفین، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اہل سنت کا موقف 2 لفظوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ جمل، یہ جمل جو ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان، اور جنگ صفین جو ہے یہ حضرت مولا علی
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ جنگیں ہوئی ہیں، دونوں جنگیں ہوئی ہیں، اور دونوں جنگوں میں جو اہل سنت کا موقف ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حق مولا علی کی طرف تھا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، حق مولا علی کی طرف تھا. لیکن دوسری طرف جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ وہ خطا پر تھے. خطا کون سی تھی؟ خطا اجتہادی تھی، خطا اجتہادی تھی، وہ مجتہد تھے. اور فقہ کا اصول ہے، قرآن و سنت کا اصول ہے، دین کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ خطا اجتہادی کرتا ہے تو خطا اجتہادی پر اس کو گالی گلوچ نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک ثواب ملتا ہے. اور جو مصیب ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، اسے 2 ثواب ملتے ہیں، اسے 2 ثواب ملتے ہیں. اور جو خطا پر ہوتا ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے، 1 ثواب ملتا ہے، اسے گالی نہیں ملتی. یہ غلط نظریہ ہے. کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط کہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے یا ان کو برا بلا کہے، یہ غلط طریقہ ہے. وہ خطا پر تھے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس مسئلے میں دونوں نے اپنا اجتہاد، حضرت مولا علی نے بھی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اپنا اجتہاد استعمال کیا ہے. اور ایک کا اجتہاد وہ صحیح ہوا ہے اور دوسرے کے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، اور جن پر غلطی ہوئی ہے ان کو 1 ثواب ملا ہے. دیکھیں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں اور بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین، خیر التابعین یعنی کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے نا، انہیں تابعین کہا جاتا ہے. اور سارے تابعین میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والی ذات وہ حضرت اویس کرنی ہیں، اویس کرنی ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، نبی پاک کا زمانہ پایا ہے. لیکن ان کے نزدیک، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے اجتہاد کے مطابق، ان کے علم کے مطابق ایک بات تھی کہ ماں کی خدمت کرنا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. اور ماں کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے شرف صحابیت کھویا ہے. شرف صحابیت انہیں حاصل نہیں ہوا. نبی پاک کا دور ہے، آپ ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں نبی پاک، اور پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سفر کر کے یمن سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے ہیں مدینہ المنورہ میں، لیکن نبی پاک کی زیارت نہیں کر پائے. اور پھر اپنے یمن کے اندر رہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے. ان کے نزدیک ان کا اجتہاد یہ تھا حضرت اویس کرنی کا کہ ماں کی خدمت کا بہت بڑا درجہ ہے. اب ایک طرف صحابیت کا درجہ ہے، نبی پاک کی زیارت کا درجہ ہے، اور ایک طرف ماں کی خدمت کا درجہ ہے. حضرت اویس کرنی کے نزدیک ماں کی خدمت کا درجہ زیادہ ہے. انہوں نے اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے صحابیت کا درجہ چھوڑا. اب کوئی شخص بھی حضرت اویس کرنی پر زبان دراز نہیں کرتا، ان کو برا بلا نہیں کہتا. یہ ان کا اجتہاد تھا. حالانکہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ وقت کا غوث، قطب، ولی، ابدال جتنا مرضی مرتبہ رکھنے والا ہو، وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی خیر التابعین ہیں. اتنا درجہ رکھنے کے باوجود وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں.
اور کوئی شخص بھی انہیں برا بلا نہیں کہتا۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اور یہ بات میں نے کیوں شروع کی، حضرت ابو داؤد سجستانی کے جو دادا پردادا ہیں حضرت عمران، یہ اس جنگ صفین میں حضرت مولا علی کی طرف سے جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ آپ سجستان 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے، حضرت امام ابو داؤد سجستانی۔ یہ سجستان کیا ہے، آپ اگر تھوڑا سا سمجھنا چاہیں، میرے ناقص علم کے مطابق بغداد سے اس طرف جو نہر ہے، دریا ہے فرات، اس سے اس طرف کا علاقہ رشیا تک، یہ ہندوستان چھوڑ کے سندھ کا جو خطہ ہے، اس کے بعد پھر افغانستان کا، ہرات کا، قندھار کا، اور پھر آگے جو رشین آج ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے جو علاقے ہیں، سمرقند، بخارا، ان کو اس دور میں ماوراء النہر کہا جاتا تھا، یعنی نہر کے اس طرف عرب تھا، عرب، اور اس نہر کے اس طرف ماوراء النہر۔ اور آپ اگر تھوڑا سا علمی ذوق رکھتے ہوں تو حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، سنن نسائی ہو، فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، وہ نور الازاء ہو، وہ قدوری ہو، وہ کنز دقائق ہو، وہ ہدایہ ہو، اس کے بعد تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں، یہ ساری کتابیں لکھنے والے یہ علماء ماوراء النہر ہیں، ساری کتابیں لکھنے والے۔ اس کا اگر آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو اگر 100 کتابیں ہیں تو 100 میں 98 کتابیں جو ہیں اس علاقے کے لکھنے والے ہیں، اور 2 کتابیں عرب والے لکھنے والے ہیں، عرب کے لوگ، عرب کے علماء۔ بے شک دین کا سورج، اسلام کا سورج عرب سے طلوع ہوا ہے، اسلام کا سورج عرب سے طلوع ہوا ہے، لیکن اسلام کو پھیلانے والے اور اسلام کی تشریحات کرنے والے وہ علماء ماوراء النہر ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے۔ یہ سارے سیاستہ کے جو جمع کرنے والے ہیں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یہ سارے سمرقند، بخارا، سیستان، سجستان کے رہنے والے ہیں۔ اور حضرت امام ابو داؤد سجستانی یہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، اور آج وہ علاقہ سیستان کا علاقہ کہلاتا ہے جو ایران کے اندر ہے، ایران کے اندر اس علاقے کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ جو آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پڑھتے ہیں نا، ان کا جو شعری مجموعہ ہے، آپ شعر لکھتے تھے، تو اس کے اندر ان کا جو تخلص ہوتا تھا وہ حسن سنجزی، یہ سنجزی جو ہے یہ اسی سجستان سے ہے، یعنی حضرت امام ابو داؤد اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے اشعار سنتے ہیں، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گیسو محمد۔ یہ جو شعر ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، اور انہوں نے اپنا تخلص حسن رکھا ہوا ہے، حسن سنجزی۔ یہ وہی علاقہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جو حضرت امام ابو داؤد سجستانی کا ہے۔ آپ 202 ہجری میں وہاں پیدا ہوئے، حضرت امام ابو داؤد سجستانی۔ یہ جو آپ نے جمع کیا ہے سنن نبی داؤد کو، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے حدیث کے اندر، کتب حدیث کے اندر، ائمہ حدیث کے اندر؟ حضرت امام ابو داؤد سجستانی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ امام بخاری کو لیں، امام مسلم کو لیں، یا کسی اور امام کو لیں
جو یہ 6 کتابوں میں جمع کرنے والے جو ائمہ ہیں، کسی امام کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، چاہے وہ امام بخاری ہو، چاہے وہ امام مسلم ہوں۔ ویسے ان 6 ائمہ میں سب سے درجہ رکھنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں، لیکن امام ابو داؤد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ 2 ایسی ہستیاں جن کا شمار ان سیاستہ میں ہوتا ہے، وہ حضرت امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں۔ ان میں ایک امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں جو سنن ابن ترمذی کے جامع ہیں، جمع کرنے والے ہیں، اور دوسرے ابو عبد الرحمن نسائی ہیں جو صاحب سنن نسائی ہیں۔ یہ صاحب سنن نسائی اور صاحب سنن ترمذی یہ دونوں حضرت امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں۔ یہ مرتبہ مقام ہے۔ اب پھر فقہ کے اندر ان کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ اگر آپ علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں، طبقات بنے ہوئے ہیں، ان علماء نے بہت کام کیا ہے۔ یہ سارا علم ہمیں ان علماء نے دیا ہے، ان بزرگوں نے دیا ہے جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اور اقبال کہتا تھا نا کہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو جب یورپ میں دیکھا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ آج مسلمان علم سے دور ہو چکا ہے، اس لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا ہوا ہے۔ علماء نے پھر ہر زمانے میں آنے والے طبقات انہوں نے بنائے ہیں کہ فقہاء کے طبقے کیسے ہیں، صوفیاء کے طبقات کیسے ہیں، محدثین کے طبقات کیسے ہیں، طبقے بنائے ہیں۔ 1 صدی کے، 2 صدی کے، 3 صدی کے، 4، 5، 6، 7ویں ہجری صدی کے جو طبقات ہیں، چاہے وہ فقہاء ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، مجددین ہوں، صوفیاء ہوں، ان کے طبقات بنائے ہیں اور کس طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت امام ابو داؤد سجستانی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا شمار محدثین کے طبقات میں بھی ہوتا ہے اور فقہاء کے طبقات میں بھی ہوتا ہے۔ کسی نے امام بخاری اور امام مسلم کو فقہاء کے طبقات میں نہیں لکھا۔ اگر فقہاء کے طبقات میں کسی نے لکھا ہے تو وہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی کو لکھا ہے۔ اور یہ کیسی ہستی ہے؟ آپ حدیث کے بھی امام، فقہ کے بھی امام، پھر علم رکھنے والے، ریاضت کرنے والے، ورع رکھنے والے، زہد تقوی رکھنے والے، یہ ساری ریاضتیں اگر ساری عبادتیں جمع کی جائیں اور سارے مقامات جمع کیے جائیں، جو بھی نیکی کا مرحلہ ہے اگر کسی ذات میں جمع کیا جائے تو ساری نیکیاں جہاں جا کر جمع ہوتی ہیں اسے امام ابو داؤد سجستانی کہتے ہیں۔ اتنا علم ہونے کے باوجود، عبادت اور ریاضت ہونے کے باوجود، علم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور سادگی کتنی ہے، ان کی سادگی کتنی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت امام ابو داؤد سجستانی کے بارے میں، جب قمیض پہنتے تھے نا آپ، یہ قمیض تو ایک آستین کھلی ہوتی تھی اور دوسری آستین تنگ ہوتی تھی، یعنی کھلی نہیں ہوتی تھی، ایک آستین کھلی، یہ جو آگے کھلی آستین ہے اور دوسری تنگ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آستین آپ کھلی رکھتے ہیں اور دوسری تنگ ہے؟ تو فرمانے لگے کھلی اس لیے رکھتا ہوں، بڑی اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جو میں احادیث لکھتا ہوں نا اس کے جو ورقے ہیں نا وہ سارے اس آستین کے اندر آ جائیں اور یہاں محفوظ رہیں۔ اور جو تنگ ہے، تنگ اس لیے ہے کہ اب اس کو کشادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اسراف میں مانتا ہوں، اسراف جانتا ہوں، اسے کپڑے کا ضیاع جانتا ہوں۔ یہ ایک مقصد ہے اس کو کھلا رکھنے کا، کشادہ رکھنے کا، تاکہ حدیث کے اوراق جو میں حدیث لکھتا ہوں اس میں آ جائے، اور دوسرا کھلا رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تاکہ کپڑے کا ضیاع نہ ہو، اس لیے میں اس کو تنگ رکھتا ہوں۔ یہ وہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی ہیں کہ ایک آستین کو کھلا رکھتے ہیں اور ایک آستین کو تنگ رکھتے ہیں تاکہ ایک کپڑا جو ہے اس کے ٹکڑے کے اندر بھی اسراف نہ آئے۔ اور پھر ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟
ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں، ریاضت میں، حدیث پاک میں، عمل کرنے میں، نیکی کمانے میں ان کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ابو داؤد ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ علم کو اتنا سہل کر دیا تھا، آسان کر دیا تھا ان کے لیے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جو کہ حضرت سلیمان کے والد ہیں، علیہ السلام کے والد ہیں، فلسطین کا ملک رکھنے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یہ ان کے ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ معجزہ رکھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، کہ اللہ نے لوہا ان کے لیے نرم اور ملائم کر دیا تھا، آسان کر دیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو داؤد سجستانی کے لیے علم کو سہل، آسان اور ملائم کر دیا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں، کیسا مرتبہ اور مقام ہے ان کا۔ ہر وقت ان کی بارگاہ میں علماء کا، محدثین کا، بزرگوں کا، نیک لوگوں کا، عوام کا جم کٹا رہتا تھا، ہجوم رہتا تھا۔ آپ کے دروازے پر بڑے بڑے وقت کے علماء، محدثین جمع رہتے تھے، اولیاء آپ کے جگہ پر رہتے تھے، آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے دروازے پر رہتے تھے ہر وقت۔ یہ مرتبہ اور مقام حضرت ابو داؤد سجستانی کو حاصل ہے۔ وقت کے بادشاہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے، اور ان لوگوں جو آپ کی بارگاہ میں ہجوم رہتا تھا، ان میں ایک دن حضرت عبداللہ بن سال تستری، وہ ایک دن آئے، اجازت طلب کی۔ جب حضرت ابو داؤد سجستانی کی بارگاہ میں کوئی امیر کبیر شخص آتا تو آپ اس کا آنا پسند نہیں کرتے تھے، خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کوئی فقیر آتا، اللہ کا ولی آتا، تو آپ کا چہرہ کھل جاتا، خوش ہوتے اور فرماتے انہیں اندر لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سال تستری، جب ان کے، یہ کون شخص ہیں حضرت عبداللہ بن سال تستری، ان کا شمار وقت کے کبار اولیاء میں ہوتا ہے۔ یہ مرید ہیں حضرت ذوالنون مصری کے، کوئی عام ہستی نہیں ہے یہ۔ حضرت ذوالنون مصری کون ہیں؟ جو ان کے شیخ ہیں۔ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، ان کی ایک بات سنیں استقامت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں میں ایک دن سفر پہ نکلا، اور سفر کرتے کرتے کرتے، ریگستان کا، صحرا کا سفر تھا، سامان میں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، تو تھک ہار کر ریگستان کے اندر ایک چھوٹا سا درخت مجھے ملا، اس کے نیچے میں آرام کرنے لگا، لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے نیند آ گئی، سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا، حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں، تو میں نے آواز سنی، میرے کانوں کے اندر آواز آئی، کن مثلی، اے ذوالنون مصری تو میری مثل ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، کوئی زیرو وہاں موجود نہیں ہے، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی پرندہ نہیں وہاں، کوئی انسان نہیں وہاں، کوئی آبادی قریب نہیں ہے۔ تو میں نے غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا، تو میں پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، کن مثلی، تو میری طرح ہو جا۔ فرماتے میں نے پھر غور کیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ جب تیسری مرتبہ آواز آئی، کن مثلی، میری طرح ہو جا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا تو میں نے اس چیز کو جان لیا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے، یہ درخت مجھے کہہ رہا ہے کہ کن مثلی، تو میری طرح ہو جا۔ تو کہتے ہیں میں نے درخت سے خطاب کرتے ہوئے، مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ تو کہہ رہا ہے میری طرح ہو جا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو کہنے لگے درخت سے مجھے آواز آئی، یہ جو میں نے تجھے کہا ہے کہ میری مثل ہو جا، تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہتے ہیں درخت نے کہا کہ دیکھ، لوگ میرے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں، میری مجھ سے چھاؤں حاصل کرتے ہیں،
میں پھل دیتا ہوں، لوگوں کو راحت دیتا ہوں، سکون دیتا ہوں، اطمینان دیتا ہوں، اور پھر پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو جب پھل لگتے ہیں تو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں اس پھل کو گرانے کے لیے، ان کے پتھر مارنے کے باوجود میں انہیں پھل دیتا ہوں، انہیں نفع دیتا ہوں۔ تو بھی دنیا کے اندر اے انسان، اے ذوالنون مصری، تو بھی دنیا کے اندر اسی طرح ہو جا کہ لوگ تجھے تکلیف دیں، تو ان کے تکلیف کے بدلے میں انہیں تکلیف نہ دے بلکہ ان کو راحت دے، راحت دے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی بات سنی درخت کی کہ واقعی بات تو بڑی اچھی کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ تکلیف دیتے ہیں تو تم بھی تکلیف دو گے تو پھر فرق کوئی نہیں رہے گا۔ جس طرح حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نا، اس نے کہا حضور فلاں شخص ہے، مجھے بڑی گالیاں دیتا ہے، مجھے برا بلا کہتا ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، تو میں بھی اس کو گالیاں دوں گا، میں بھی اس کو تکلیف دوں گا، میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اگر وہ تجھے تکلیف دے رہا ہے تو بھی تکلیف دے گا، وہ تیری راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے تو بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھائے گا، تو پھر تو ساری دنیا کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر وہ تجھے تیری راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے تو واپس میں کانٹے نہ بچھا بلکہ ان کانٹوں کو چن لے، راہ کو ہموار کر دے۔ اگر وہ جو تجھے تکلیف دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں تو تکلیف نہ دے بلکہ تو اس کی راحت کا سبب بن، پھر ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر راحت ہی راحت تقسیم ہوگی۔ یہ صوفیاء کا، یہ علماء کا طریقہ ہے۔ آج ایک مرتبہ کوئی ہماری طرف آنکھ بھر کر دیکھتا ہے نا تو ہم اسے مارنے مرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ ہے ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ کوئی ذرا سی بات کر دے نا ہمارے بارے میں، ہمارے خلاف، بے شک وہ سچی ہو، تو اسی وقت ہماری طبیعت یہ کرتی ہے کہ کسی طرح اس کو گولی مار کے نا اس کو دنیا سے ختم کر دے۔ یہ ہماری طبیعت ہو چکی ہے، ہماری عادت ہو چکی ہے، برداشت ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔ اور ان اولیاء نے، ان بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو تو جو تمہیں دکھ دیتا ہے تم اسے راحت دو، تو ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر دکھ سارے ختم ہو جائیں گے، تکالیف ختم ہو جائیں گی اور ہر طرف راحت ہی راحت ہوگی۔ تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں نے درخت سے سوال کیا کہ تو بڑی اچھی بات تو نے کی ہے مجھ سے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں تو انہیں پھل دیتا ہے، راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، لیکن ایک بات مجھے تو سمجھا اے درخت، ایک بات سمجھا کہ اتنی خوبیوں کے باوجود تجھے آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ آگ کا ایندھن تجھے کیوں بنایا جاتا ہے؟ تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، تو پھل دینے والا ہے، پھول دینے والا ہے، چھاؤں دینے والا ہے، آکسیجن دینے والا ہے، راحت دینے والا ہے، اتنی خوبیاں ہیں تیرے اندر، اتنی خوبیوں کے باوجود تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنایا جاتا ہے؟ لکڑیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ درخت سے مجھے آواز آئی کہ اتنی خوبیاں ہیں لیکن میرے اندر ایک خامی ہے، ایک خامی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سی خامی ہے؟ تو فرماتے ہیں درخت سے آواز آئی کہ ساری خوبیوں کے باوجود ایک خامی ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ جدھر کی ہوا آتی ہے نا میں ادھر ہو جاتا ہوں، مشرق سے ہوا آئی مغرب کی طرف جھک گیا، مغرب سے ہوا آئی مشرق کی طرف جھک گیا، شمال سے ہوا آئی جنوب کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف، یعنی آگے سے ہوا آئی پیچھے جھک گیا، میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس وجہ سے مجھے آگ کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ تو مسلمان انسان اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں، اگر اس کے اندر اسلام کی استقامت نہیں، نبی پاک کی محبت کی استقامت نہیں، تو ساری خوبیاں ایک طرف، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے اندر استقامت پیدا کر کے نبی پاک کی سچی اور سچی غلامی اختیار کر لے اور نبی پاک کے ساتھ استقامت، دین کے ساتھ استقامت اختیار کر لے، تو پھر ساری اس کی خوبیاں قبول کر لی جائیں گی۔
تو حضرت یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت عبداللہ بن سال تستری، اور وقت کے بہت بڑے جو اولیاء ہیں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ رسالہ کشیریہ پڑھیں نا، امام ابو القاسم کشیری جو امہات کتب ہیں نا تصوف کی، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو پڑھیں تو ہر جگہ حضرت امام ابو القاسم کشیری جو ہیں ان کی کرامت کا، ان کے قول کو نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سال تستری کے قول کو نقل کرتے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ ان کا، اور امیر زادے تھے، یہ بہت مال و منال تھا ان کے پاس۔ ایک وقت آیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا، دے دیا، اور جب خالی ہو گئے نا، کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھی، تو اپنے نفس سے کہنے لگے کہ اب تو مفلس ہے، اب تو نادار ہو چکا ہے، اب کوئی چیز مجھ سے طلب نہ کرنا، کوئی چیز مجھ سے مانگنا نہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے یہ بات کی کہ سارا مال میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی مال نہیں دنیا کا، اب تو کسی قسم کی خواہش نہ کرنا۔ یہ بات کر کے اپنے نفس سے حضرت سال عبداللہ بن سال تستری تو ارادہ کیا حج کے لیے جاؤں۔ جب سفر پہ نکلے نا تو راستے میں سفر کر رہے تھے، تو پھر اس نفس نے انگڑائی لی، خواہش نے جنم لیا، بیدار ہوئی خواہش، دیکھا ایک ہوٹل ہے، تندور لگا ہوا ہے، اس پہ روٹی ہے اور مچھلی ہے، اس کی خوشبو سونگی نا، تو نفس نے کہا کہ کاش آج میں یہ روٹی اور مچھلی۔ حضرت عبداللہ بن سال تستری نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا، خواہش نہ کرنا کوئی نہیں، اچھا تیری مچھلی اور روٹی کھانے کی خواہش ہے نا، تو پوری کرتے ہیں تیری خواہش۔ تو دیکھا کہ ایک یہ جو بیل گاڑی ہوتی ہے سامان کو ڈلیور کرنے کے لیے بیل گاڑی ہوتی ہے، اس بیل گاڑی کے آگے اونٹ جتا ہوا ہے اور وہ سامان لاد کے کہیں لے جا رہا ہے، تو آپ نے اس شخص کو روکا کہ دن کے اندر اگر میں یہ بیل گاڑی تجھ سے لوں تو کتنے پیسے کرائے کو دے گا؟ تو اس نے کہا کہ 2 دینار میں تجھ سے لوں گا اور یہ لے لے اپنے کام کے لیے۔ آپ نے بتایا بالکل مجھے سودا منظور ہے، اور اس اونٹ کو جو جتا ہوا ہے نا اس کو اتار دے، اس کی جگہ مجھے آگے باندھ دے، مجھے جوڑ دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سال تستری ہیں، اور سارا دن اس اونٹ کی جگہ سامان کو وہ ایک دوسری جگہ مقام پر پہنچاتے رہے۔ جب شام ہوئی تو اب مزدوری لینے کا وقت ہوا، تو 1 درم لیا ان سے کہ میں نے آدھا کام کیا ہے، کیونکہ آدھا بیل گاڑی تیری ہے اور اونٹ کی جگہ میں نے کام کیا ہے، 1 دینار مجھے دے دے تو 1 دینار لیا اور اس کی روٹی اور مچھلی لی، اور اپنے نفس سے کہا لے کھا، اور آئندہ مانگے گا تو اسی طرح تجھے محنت کرنی پڑے گی، اسی طرح تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ حضرت عبداللہ سال تستری ہیں، اور یہ کون ہیں؟ اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ ہے، حضرت ذوالنون مصری کا ان کے ساتھ جو نسبت ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ جتنا عرصہ زندہ رہے ان کے شیخ حضرت ذوالنون مصری، اگر کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے مجھے نہیں آتا، میرے شیخ سے پوچھو جا کے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو اپنی چارپائی پر بیٹھے، پیچھے تکیہ لگایا، فرمایا جس نے سوال کرنا ہے آج مجھ سے آ کر سوال کرے، کیونکہ آج میرا شیخ یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ وہ حضرت عبداللہ بن سال تستری ہیں، اور کبھی بھی اپنے شیخ کے گاؤں کی طرف انہوں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے، اس طرف پاؤں نہیں کیے، اپنے شیخ کے آستانے کی طرف، شیخ کے گھر کی طرف اپنے پاؤں کو نہیں بچھایا۔ یہ وہ حضرت سال عبداللہ بن سال تستری ہیں، اور کیسی ہستی ہیں کہ آپ حج کر رہے تھے تو ایک دن اپنی پاؤں کی انگلی پر ان میں پٹی باندھی، نیچے کچھ نہیں کیا، تو جب ہم نے پٹی باندھی
اور 40 دن تک پٹی باندھ کے رکھی. تو مصر کا ایک حاجی وہ حج کر آیا اور پھر دیکھا پٹی باندھی, تو اس نے پوچھا کیا بات ہے, چوٹ لگی ہے, کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور یہ زخم میں کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کوئی بات نہیں, میرا معاملہ خاموش ہے, اس کے اندر کیا ہے, یہ تیرے والا معاملہ نہیں, یہ راز کا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ میں حج کر کے واپس مصر لوٹا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ذوالنون مصری جو حضرت عبداللہ بن سعد تستری کے شیخ ہیں, انہوں نے بھی پٹی باندھی ہے, اسی انگلی پر, پاؤں کی اسی انگلی پر پٹی باندھی ہے. تو میں نے پوچھا حضور میں نے عبداللہ سعد تستری کو دیکھا, اس نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے, آپ نے بھی پٹی باندھی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا تھا تجھے زخم ہے؟ تو کہنے کا زخم کی کوئی بات نہیں, میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے. اور آپ نے کیوں باندھی ہے؟ فرمانے کہ مجھے زخم ہوا ہے, چوٹ لگی ہے, اس لیے باندھا ہے. اور اس وقت اس دنیا میں جو میرے راز سے واقفیت رکھنے والا ہے, جو میرا راز آشنا ہے, سوائے عبداللہ تستری کی اور کوئی نہیں ہے دنیا میں. اس نے بس دیکھا ہے کہ شیخ نے پٹی باندھی ہے, تو بس مجھے دیکھ کر اس نے بھی پٹی باندھ لی ہے. یہ وہ حضرت عبداللہ تستری ہیں, یہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میں ایک حاجت لے کر آیا ہوں. اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا مرتبہ اور مقام رکھنے والا حاجت لے کر آیا ہے. پوچھا حاجت کیا ہے؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو کہ میری حاجت کو پورا کرو گے, میری خواہش کو پورا کرو گے. فرمایا میں سعادت سمجھتا ہوں. حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے کہا کہ آپ کی کسی خواہش کو میں پورا کروں, کسی حاجت کو میں پورا کروں, میں سعادت سمجھتا ہوں. آپ بتائیں تو سی, اگر میں کر پایا تو ضرور کروں گا. فرمایا کہ میں ایک خواہش رکھتا ہوں کہ جس زبان سے تم نبی پاک کی احادیث کو بیان کرتے ہو, پڑھتے ہو نا, میرا دل کرتا ہے اس زبان کو چوسوں. یہ محدثین کے ساتھ, علماء کے ساتھ ان لوگوں کی محبت کا کیا عالم ہے. آج کے دور میں تفریق ہو چکی ہے, فرق ہو چکا ہے. فرق کیا ہوا ہے کہ یہ فقیر درویش ہے اور یہ مولوی ہے, یہ تقسیم ہو چکی ہے. وہ جو فقیر درویش بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی مولویوں کے پاس نہیں جانا آپ نے. نبی پاک کی ذات سے لے کر داتا علی اجویری تک جتنے بھی فقیر ہوئے ہیں, ان کا ایک ہی کام رہا ہے, وہ منبر و محراب کے وارث رہے ہیں. یہ جو علم آتا کوئی نہیں, شریعت آتی کوئی نہیں, کہتے جی فقیر ہے, وہ کس چیز کے فقیر ہے. یہ بات طے شدہ ہے, پتھر پر لکیر ہے کہ جو علم نہیں رکھتا, اللہ رب العزت جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. جاہل کو اپنا, کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا, کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. آپ جتنے اولیاء کو پڑھیں گے سارے کے سارے شریعت کے عالم بھی ہیں اور شریعت کے عالم بھی ہیں, عامل بھی ہیں, عمل کرنے والے بھی ہیں. یہاں نہ داڑھی ہے نہ مونچھ, مونچھیں بڑی بڑی, داڑھی کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں, بھنگ چل رہی ہے, شریعت کی کوئی پابندی نہیں. تو جی پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے قریب. ایسے لوگوں کا ولایت کے ساتھ, اللہ کے قرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو جتنا نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ تقسیم ہو چکی ہے جی. مولویوں کے پاس, وہ تو مسجد کے امام ہیں, خطیب ہیں, وہ مولوی ہیں, انہیں کیا پتا. اگر انہیں نہیں پتا تو تمہیں کیا پتا ہے. پھر ان علماء سے بڑھ کر اللہ کے قرب حاصل کرنے والا کون ہے؟ جاہل کبھی بھی اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا. ولایت, اللہ کا قرب اسی کو ملتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور دین کو حاصل کرنے والا. تو حضرت عبداللہ
بن سال تستری وہ ہستی ہیں کہ وقت کے کبار اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن آ کر حضرت امام ابو داؤد سجستانی سے التجا کرتے ہیں اپنی زبان کو باہر نکالیے، جس زبان سے آپ ہمارے آقا مولا کی حدیث پاک کو پڑھتے ہیں ہم اسے چوسنا چاہتے ہیں، اسے بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے اپنی زبان کو باہر نکالا تو حضرت عبداللہ بن سال تستری نے آپ کی زبان پر بوسہ دیا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری خواہش کو پورا کیا۔ یہ سنت و شریعت پر کیسے عمل کرنے والے ہیں، دین پر کس طرح استقامت کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں حضرت امام بخاری کا آپ نے واقعہ سنا تھا کہ آپ نے اپنی قیمتی تھیلی سمندر کے اندر پھینکی، شریعت کے لیے، دین کی بڑھائی کے لیے، دین کی بزرگی کے لیے انہوں نے دین کو قائم رکھا لیکن اپنا نقصان کیا۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے محدثین، ان کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن سمندر کے کنارے کھڑے ہیں تو ایک جو شپ ہے وہ آیا، اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، کشتی کہہ لیں، شپ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو، وہ آیا تو آپ وہاں کنارے پر کھڑے تھے۔ وہ شپ پانی کے اندر کھڑا ہوا، کنارے کے اوپر نہ کھڑا ہوا، تھوڑا پیچھے کر دے کیونکہ کنارے پر زیادہ پانی نہیں تھا تو تھوڑا سا پیچھے کھڑا تھا، درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ آپ زمین خشکی پر کھڑے ہیں اور شپ تھوڑا دور سمندر کے اندر، پانی کے اندر کھڑا ہے اور آپ کنارے پر کھڑے ہیں، حضرت ابو داؤد سجستانی یہ محدث۔ تو کسی ایک شخص نے اس شپ کے اندر چھینک ماری، چھینک مارتے ہیں تو شریعت کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان، کوئی بھائی تمہارا چھینک مارتا ہے تو اسے چاہیے وہ چھینک مارنے والا کیا کہے، کیا کہے؟ اسے تشمید کہتے ہیں دین میں، تشمید۔ جب وہ چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا جو ہے اس کی چھینک کو اور اس الحمدللہ کو سننے والا اس کے جواب میں کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس نے چھینک ماری، الحمدللہ تیرا شکر ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا کہ جب چھینک آئے تو تم الحمدللہ کہو۔ دیکھو 1400 سال پہلے چھینک پر الحمدللہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ آج کی سائنس جو کہتی ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو کیوں چھینک آتی ہے؟ انسان کے دماغ پر ایک جھلی آتی ہے، ایک جھلی اس کے دماغ پر آتی ہے، اگر وہ جھلی اس دماغ سے فوراً ہٹے نا تو انسان پر پاگل پن کا غلبہ ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بیماری سے دور کرنے کے لیے اس انسان کے لیے چھینک رکھی ہے کہ جو ہی وہ زور سے چھینک لیتا ہے تو اس کے زور کی وجہ سے وہ جھلی واپس اپنی جگہ پر لوٹ جاتی ہے اور وہ پاگل پن سے بچ جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب تمہیں پاگل پن سے بچاؤ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس پر چھینک پر الحمدللہ کہنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اتنے بڑے بیماری سے اللہ رب العزت نے بچا لیا ہے۔ اور پھر آگے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، تجھے ہر بیماری سے بچا کے رکھے، یہ مسلمان دوسرا بھائی کے لیے جملے کہتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے یہ کب کہا جائے گا؟ جب دونوں کی مجلس ایک ہو، دونوں کی مجلس ہو، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ کوئی میلوں دور ہے یا بہت دور ہے وہاں جا رہا ہے اور اسے یہاں سے چھینک لگائی ہے تو وہاں جواب دے، جب مجلس ایک ہے۔ اب حضرت امام ابو داؤد سجستانی اور اس چھینک مارنے والے شخص جو شپ کے اندر ہے، دونوں کی مجلس ایک نہیں ہے، وہ سمندر کے اندر ہے، پانی کے اندر ہے، یہ خشکی پر ہیں۔ اب ان پر اس الحمدللہ کا جواب دینا واجب نہیں تھا،
لیکن یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اس نے چھینک تو مار دی، چھینک تو آ گئی اسے، الحمدللہ اس نے کہہ دیا۔ اب ان پر واجب نہیں تھا کہ یرحمک اللہ کہیں، لیکن انہوں نے نیکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک کشتی لی کرائے پر، اور کشتی والے سے کہا مجھے اس شپ تک لے چل، اس کشتی تک لے چل، اور تو کرایہ جتنا چاہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا 3 درہم لوں گا۔ آپ نے فرمایا 3 درہم لے اور مجھے وہاں پہنچا دے اور واپس مجھے دیکھنا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، شپ کے اندر داخل ہوئے، جس نے چھینک ماری تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے یہ عمل کیا تو حاطف غیب سے آواز، کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے آواز آئی، لیکن مجھے آواز آئی، میرے اس کان کے اندر آواز آئی کہ تو نے 3 دینار درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ 3 درہم کے بدلے میں جنت کو تو نے خرید لیا ہے۔ ایسی نیکی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ہر وقت نیکی طلب کرنا ہے، نیکی کے کام کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ یہ وہ حضرت امام ابو داؤد سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے کہ ہر وقت نیکی حاصل کرتے ہیں، ہر وقت نیکی کی طرف دھیان ہے، صبح شام دوپہر دن رات ان کا یہی عمل ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نیکی مل جائے۔ اور زندگی کے اسفار کیے ہیں، آپ کے جو حدیث جمع کرنے کے سفر ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو ایک سفر آپ نے اتنا لمبا سفر کیا کہ فلاں علاقے میں فلاں ملک کے اندر ایک شخص ہے، اس کے پاس نبی پاک کی حدیث پاک ہے، اور اس کے پاس پہنچے، آپ اپنی سواری پر سوار ہیں، اور اس سے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے آقا مولا کی ایک حدیث پاک ہے۔ اس نے کہا ہے، آپ نے فرمایا وہ مجھے آپ بیان کیجیے۔ اس نے بیان کی تو سن کر نیچے نہیں اترے، واپس لوٹ آئے۔ اس نے کہا آپ نیچے اتریں، کوئی چائے پانی کچھ کھانا، اتنے سفر سے آئے ہیں آپ؟ فرمایا نہ، میں اس مقصد میں کسی اور مقصد کو شامل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور مقصد میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر دوسرا سفر آپ لکھتے ہیں کہ میں نے سفر کیا، مجھے پتہ چلا فلاں شخص کے پاس حدیث پاک ہے، جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کا وصال ہو گیا، تو اسی وقت واپس لوٹ آیا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ احادیث نبی پاک کی یاد کی، امام بخاری کو 6 لاکھ اور حضرت امام ابو داؤد سجستانی کو 5 لاکھ احادیث، صحیح احادیث نبی پاک کی مجھے یاد کیا فرماتے ہیں۔ اور ان 5 لاکھ احادیث میں نے 4800 احادیث اپنی سنن کے اندر جمع کی ہیں۔ سنن ابو داؤد جسے کہتے ہیں نا، 4800 احادیث میں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 4800 احادیث میں نے مسلمان کے ایمان کی تکمیل کے لیے، کہ جو مسلمان ان 4 احادیث کو اپنا لے گا اس کا ایمان مکمل ہے، جنت اس پر واجب ہو چکی ہے، ان 4 احادیث کا وہ انتخاب کیا ہے۔ وہ 4 احادیث کون سی ہیں اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ آپ نے پہلی جو حدیث لکھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث پاک، اگر مسلمان، اگر بندہ مومن اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت کو درست کر لے، اپنے اعمال کی نیت جو ہے وہ درست کر لے تو اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری حدیث پاک جو آپ نے بیان کی وہ کہتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن اس بات میں ہے، جو مسلمان مرد ہے، جو مسلمان ہے، اس کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، جس بات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بات کو وہ چھوڑ دے۔ اور آج ہم پوری طرح اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ فلاں کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کی گاڑی کہاں سے آئی ہے، اس کی کوٹھی کہاں سے بنی ہے،
اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں غرض ہی نہیں اس کے ساتھ، کیا ہے غرض اس کے ساتھ کوئی؟ اس نے خوبصورت لباس پہنا، کہاں سے لباس آ گیا اس کا؟ فلاں کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت ٹو میں رہتے ہیں، اور یہ سب سے بری عادت ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت یہ عادت مسلمانوں کے اندر ہے، جھانکتے رہتے ہیں، دوسرے کی زندگی کے اندر جھانکتے ہیں، دوسرے کے مال کے اندر جھانکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دوسرے کے گھروں کے اندر جھانکتے ہیں۔ نہیں تو دیکھ لے ایک دن دروازے کے اندر، دروازہ کھول کے نا تھوڑا چھپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جو موٹر سائیکل والا گزرے گا، کار والا گزرے گا، آپ کے دروازے کے اندر جھانکے گا۔ کوئی ہے مقصد اس کا جھانکنے کا؟ بولو نہیں یار، ہے مقصد کوئی؟ آنکھوں میں حیا نہیں رہی، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام کا، اس کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائے، وہ جس کے ساتھ ہمارے، جس کام کے ساتھ ہماری غرض ہی کوئی نہیں، اس کے بارے میں ٹو رکھنا مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں اس کا بزنس کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ جانے۔ اگر اس کے پاس مال ہے حلال کا، اسے مبارک ہو، اگر وہ حرام کا مال کما رہا ہے تو وہ خود جواب دے گا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر حلال ہے تو مبارک دے اسے، اس نے، اللہ نے اس کو حلال مال دیا ہے، اگر حرام ہے تو وہ خود جواب دے گا، تو اسے تو پوچھے نہیں جائے گا کہ اس نے حرام مال کو کیوں کمایا ہے۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے اس امت کے اندر، اس قوم کے اندر، اس پاکستانی قوم کے اندر خاص کر، اور مسلمانوں کے اندر۔ اور پھر تیسری بات جو حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے اپنی 5,00,000 احادیث میں سے، پھر 5,000 احادیث میں سے جو تیسری حدیث پاک بیان کی، آپ نے فرمایا لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ۔ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ حدیث پاک ہے نبی پاک کی، جب تک وہ چیز جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے۔ اپنے لیے عزت، اپنے لیے ہر طرح کی خیر، اور اپنے بھائی کے لیے ہر طرح کا شر اور اس کی بےزتی، یہ ہم پسند کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ اور پھر چوتھی بات جو حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے فرمایا کہ انسان کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، اور جنت کے وجوب کے لیے جو چوتھی بات ہے، اگر کوئی ان 4 باتوں پر عمل کرتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ چوتھی بات کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین۔ اللہ رب العزت نے، اس کے محبوب نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور ان 2 چیزوں کے درمیان جو چیز ہے وہ متشابہ ہے، وہ شبہ والی ہے، اور شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا یہ جنت کے لیے راستہ ہے۔ حلال وہ بھی بیان ہو چکا ہے، حرام وہ بھی بیان ہو چکا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ شبہ ہے، اور اس شبہ کو جاننے کے لیے آپ کسی مفتی سے نہ پوچھیں، اپنے اندر کے جو مفتی ہے اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کا اندر کا مفتی بتا دے گا کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مال میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، جو انسان کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے نا وہ بتا دے گا۔ تو یہ 4 احادیث ہیں، پہلی نیت درست کرنا، دوسرا لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، تیسرا وہ بات جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے، اپنے لیے اچھی سواری، اپنے لیے اچھا کھانا، اپنے لیے اچھا لباس، اچھا گھر، صفائی ستھرائی، اور اپنا سارا صاف کر کے گھر، سارا گند اپنے ہمسائے کے دروازے پہ آگے، یہی کرتے ہیں نا ہم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کا جو فرنٹ ہے وہ صاف رہے تو پھر دوسرا بھائی بھی یہی چاہتا ہے، تو ہم اس گند کو اٹھا کر اپنے بھائی کے دروازے کے آگے نہ ڈالیں۔ اگر ہم خود اچھا لباس پہنتے ہیں تو کوشش کریں اپنے بھائی کو بھی اچھا لباس پہننے کے لیے دیں۔
اور چوتھی بات، حلال اور حرام بیان ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، انسان حلال اور حرام کی تمیز کرے اور اپنی زندگی کو گزارے۔ جب یہ 4 احادیث پر عمل کرے گا تو حضرت امام ابو داؤد سجستانی نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہے، اس کا امکان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے درجات بلند کرے اور ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔